ہر نبی کا حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر بھی کریں گے کہ کس کے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے پاس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں حسن ظن ہے۔ اللہ یہ حسن ظن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کرے گا، لیکن اسی جملے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو میں سوال کر رہا ہوں کہ اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے یقین ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے، ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن پورا کرے گا، آپ کی خواہش تو پوری ہوگی، لیکن ہم لوگوں میں سے کون ہے وہ خوش نصیب جو آپ کے دست مبارک سے پیے؟ اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ فضائل بیان کرتے ہوئے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر اپنے نفس کی اصلاح، ہمارے اپنے گناہوں سے دور رہنے کی جو تعلیم، نیکیوں میں سبقت کرنے کی جو ترغیب، اس پہلو پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے دیکھیے تقریباً آج کو 8 دن پورے کر چکے ہیں ہم روزوں کے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے روزے کس کے قبول ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے روزے کے فائدے میں فرمایا لعلکم تتقون، اور اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرے گا۔ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ حاصل ہونا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہوئے یہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ تو میرے بھائیوں، عبادتوں کے ذریعے ہم ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے ہی ہم یہ فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔